بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے آپ؟ ہمارا آج کا جو سیشن ہے یہ ایک فرسٹ سیشن ہے جس میں ہم بیسکس سکھائیں گے کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے. کراس ایگزامینیشن جس کو جرا کہا جاتا ہے. آپ کا مقدمہ سول ہے یا کرمنل ہے، جو شخص کراس ایگزامینیشن سیکھ گیا وہ پریکٹس کا بادشاہ ہے. ساری پریکٹس ڈیپینڈ ہی کراس کے اوپر کرتی ہے. یہیں پر آپ نے کسی کے گواہ کو توڑنا ہوتا ہے یا آپ نے اپنے بیانیے کو کمزور کر دینا ہوتا ہے. کراس کرنا ایک دن کا کھیل نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، بہت سے بھی زیادہ اس کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے. اس کے حوالے سے آپ بجائے اس کے کہ عدالتوں میں ہونے والے معاملات کو دیکھیں، پہلے کچھ قانون کے ریلیونٹ پروویژنز وہ ضرور پڑھیے گا. آپ کون سے ریلیونٹ پروویژنز؟ ایگزامینیشن ان چیف کے متعلق، کراس ایگزامینیشن کے متعلق، پرٹیکولرلی جو آپ کی پروویژنز قانون شہادت آرڈر میں آرٹیکل 132 133 سے لے کر آنورڈ 150 تک ہے. جہاں پہ لیڈنگ کوسچن کا کنسیپٹ آتا ہے، یہاں پہ یہ کنسیپٹ آتا ہے کہ کون سے کوسچنز کسی گواہ سے پوچھے جا سکتے ہیں، کون سے کوسچنز ایٹ دا ڈسکریشن آف دا کورٹ ہے کہ وہ آپ کو الاؤ کرے یا نہ کرے، اور کون سے کوسچنز کسی بھی صورت میں نہیں پوچھے جا سکتے. 3 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو جب آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا پوچھا جا سکتا ہے کیا نہیں پوچھا جا سکتا، تو آپ پراپرلی آبجیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ایسے کوسچن کو which shall not be asked by the opposite counsel جو کراس کر رہا ہے. تو اس چیز کا، اور اس کے بعد ہوسٹائل وٹنس کا کنسیپٹ کیا ہوتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں. یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ پریکٹس is totally linked with the theory. میں حیران ہوں مجھے وہ بندہ مل جائے کہ جس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی تھیوری ہور ہوندی ہے پریکٹس ہور ہوندی ہے، تسی ڈگری لے لو جی بات ہے جو ہے گو اس نال کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس وقت تھا جب LLB کسی زمانے میں 1 سال کا ہوتا تھا. تب سٹیٹمنٹ تھی کہ تھیوری اور ہے اور پریکٹس اور ہے، کیونکہ آپ وہاں پر LLB میں صرف تھیوری پڑھ کے آتے تھے. آپ کیا پڑھتے تھے؟ اس کے بعد 2 سال کا یہ فیل ہوا تو آپ اس میں CLBC نہیں پڑھتے تھے، CBC نہیں پڑھتے تھے، QSO نہیں پڑھتے تھے، ڈرافٹنگ نہیں پڑھتے تھے. تو کہا جا سکتا تھا کہ جی کیونکہ تھیوری وہ پیور تھیوری ہے تو پریکٹس اور ہے اور تھیوری اور. آفٹر دیٹ ہوا کیا؟ آفٹر دیٹ آپ کا جو LLB ہے وہ پہلے 3 سال کا ہوا، اب 5 سال کا ہو گیا. تو تمام جو وہ پریکٹیکل سبجیکٹس تھے وہ آپ کو اس کا حصہ بنا دیے گئے. اب جو لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں، کیا ضمانت کسی خلائی وہ دفعہ پہ لگتی ہے یا CRPC کی 496 97 98 پہ لگتی ہے؟ دعوے آرڈر ساتھ میں دائر ہوتے ہیں یا کوئی ہوائی دعوے ہوتے ہیں؟ ایچ اینڈ ایوری اپلیکیشن کسی CPC CRPC کی پروویژن پہ دائر ہوتی ہے یا خود سے دائر ہوتی ہے؟ او بھائی تھیوری بیسیکلی پریکٹس از دا امپلیمنٹیشن آف دا تھیوری. غلط کنسیپٹ ہو گیا کہ تھیوری الگ اور پریکٹس کیا ہے الگ. اب وہ پریکٹیکل سبجیکٹس پارٹ آف دا تھیوریٹیکل فریم ورک بنا دیے گئے ہیں. تو لہٰذا جب تک آپ کو کتاب نہیں پڑھیں گے نا تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں اچھے طریقے سے میں سنا کے وکیل بن جاؤں گا. نہیں، نالج کتاب کا پراپر اگر آپ کے پاس ہو تو آپ غلط پریکٹس کو روکنے کی صلاحیت لے آئیں گے اپنے اندر، اور جو شخص یہ کرے گا وہ بہت جلد کامیاب ہو جائے گا. تو خیر ہم یہ چیزیں ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے. آج ایک بیسک کراس میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے جب کا یہ پریکٹس سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں یہ پہلا ایک کراس ہے جس کے اندر ہم 4 سے 5 ڈیفرنٹ کیسز کے حوالے سے کراس جب کریں گے تو اس میں لوپ ہولز چھوڑے جائیں گے تاکہ آرگیومنٹس میں ان کو کیسے کور کرنا ہے. ایک پرفیکٹ کراس بھی کروائیں گے جہاں پر ہم نے کیس کو کیا کروانا ہوگا، خارج کروانا ہوگا. اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس 2 لفظ ہوتے ہیں آبجیکشن کے حوالے سے. جب کسی وکیل کو یہ پتا ہو کہ کون سا کوسچن شل ناٹ بی آسکڈ، اگر وہ پوچھا جا رہا تو آپ آبجیکشن ریز کریں گے. اس صورت میں آبجیکشن کو اوور رول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہنے دیں، اور آبجیکشن سسٹین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ ان کے اوپر کراس کر رہے ہوں گے اور مین وائل اگر وٹنس کا کونسل انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر کے لیڈ کرنے کی کوشش کرے تو آپ آبجیکٹ کر دیں گے.
کیونکہ لیڈنگ کوشچن الاؤڈ نہیں ہوتے کسی بھی گواہ سے. تو پرنسپلز سارے کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کے قانون شہادت آرڈر سے آ رہے ہیں. اس کے اکارڈنگلی ہم ان چیزوں کو لے کر چلیں گے. جو لوگ ہمارے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے چل رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم کہاں سے چلے. ہم نے ایک کلیم فائل کیا ایک کنزیومر کے حوالے سے. جو آپ کے معاملے سٹارٹ ہوتے ہیں کنزیومر کورٹ کی بڑی عام پریکٹس اب آنے والے وقت میں اگر ہمیں پتہ ہو تو یہ بہت بڑا ایک فیلڈ بن جائے گا. ہر طرف فراڈ ہے, کمٹمنٹس نہیں پوری کی جاتی, جو چیز دکھائی جاتی ہے دی کچھ اور جاتی ہے. اس کے حوالے سے ہمارے پاس کنزیومر کورٹس موجود ہیں کہ اگر آپ کوئی ڈیفیکٹیو گڈس لے کر آتے ہیں تو کنزیومر کی ڈیفینیشن میں آنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, ایک لیگل نوٹس بھیجتے ہیں. 15 دن کے اندر لیگل نوٹس بھیجا جاتا ہے. آفٹر دا اکرنس آف دا کاز آف ایکشن اینڈ آفٹر 15 days آپ کیا کرتے ہیں, ایک جو 15 days کے اندر کل ایک مہینے کا ٹائم بنتا ہے. لیگل نوٹس دینے کے 15 دن کے اندر اندر آپ کیا کر دیتے ہیں, اپنا جناب ایک مقدمہ دائر کرتے ہیں کنزیومر کورٹ میں. اس کے بدلے میں نوٹسز جاتے ہیں. 15 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے ریٹن اسٹیٹمنٹ کے لیے. ریٹن اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد جنرلی لا میں نہیں لکھا بٹ کورٹ ایشو فریم کرتا ہے اور اس کے اوپر ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جاتا ہے. آج ہم اسی سٹیج پہ ہیں کہ جہاں پہ ایویڈنس ریکارڈ ہوگا اور اس کے بعد اس کے اوپر کراس کیا جائے گا. یہ جو دعویٰ ہے جناب یہ آلریڈی ایڈمٹ ہو چکا ہے. اس کے ایڈمٹنس کے حوالے سے یہاں پہ جو آرگیومنٹ ہوا تھا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے پلیس کیا گیا تھا کہ جس میں جو کلیمنٹ ہے وہ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں کسی ہوٹل کے اندر اور وہاں پر ان کو باسی کھانا دیا جاتا ہے جس پہ وہ اعتراض کرتے ہیں. لیکن ان کے اعتراض کو سننے کے بجائے جو ہوٹل انتظامیہ ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں, ان سے بل بھی لیا جاتا ہے. وہ وہاں پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو کال کر لیتے ہیں اور کال کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے جناب, یہاں پہ آپ کا سارا معاملہ, یہاں پر آپ ان سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں جو آپ نے کوشچنز وغیرہ لکھے کہ اس میں کیا کوئی ذکر ہے اس کے رشتہ داری کا, کیونکہ یہ تو چچا جان کہہ رہے ہیں تو وہاں پر تو کوئی چچا جان کا اگر ذکر نہیں ہے تو آٹومیٹکلی آپ اس پوائنٹ کو بھی اس میں لے کر آ سکتے ہیں. جی تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں. آپ ان کو اوتھ ایڈمنسٹر کریں. سب سے پہلے اوتھ, ایک آخری بات, اوتھ اللہ ہمیں معاف کرے, جو ایک کہنے کا ڈائریکٹ ٹکٹ اللہ نہ کرے جہنم کے ہم نے اپنے راستے سیدھے کیے ہوئے ہیں. کوئی بھی بیان عدالت میں حلف کے بغیر نہیں ہوتا. ویسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں ان قسم چک لی ہے میں نہیں کرنا کچھ, لیکن عدالت میں قرآن پر حلف اٹھا کر ہی جھوٹ بولا جاتا ہے. الفاظ پہلے آپ کے ہوتے تھے کہ میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا, اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کا قہر و عذاب. اور اس کے بعد جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو بڑا آسان سا مطلب اس کا یہ ہے کہ نوز باللہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے تیری قسم چاہیے, اے جھوٹ بولے ہے لے آؤ اپنا قہر و عذاب, نہیں ڈرتے ہم آپ کے قہر و عذاب سے. یہ اس کا ایک آسان سا مطلب تھا. تو جناب ہماری عدالتوں نے ایک آسانی کر دی گواہوں کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے کہ جی آپ اللہ کا قہر و عذاب نہ کہا کریں, آپ یہ کہیں کہ اللہ ناراض ہو. شادی شدہ کیڑے نے کوئی گندا کام شم کرو گھر جاؤ, کوئی گندا کام مطلب بیگم کی بات نہ ماننا بھی گندا کام ہوتا ہے یار. نیگیٹو مائنڈڈ لوگ, کوئی ایسا کچھ ہو جائے گھر جاؤ, اگر بیگم تواڈے جان تے 2-3 گلاں غصے نال کرے یوں وہ اس کے بعد پھر چائے بھی دے کھانا بھی دے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں, اے گل چنگی ہے. یا بیگم رس کے بہ جاوے 3-4-5-7 دن گل کوئی نہ کرے تے کس سے زیادہ دل دکھے گا؟ سارے دسو جی کی ہوئے گا 1 by 1 کہ ناراضگی بڑی ہے یا غصہ بڑا ہے؟ اتھے اسی اللہ دی ناراضگی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. ایک بندے دی ناراضگی چاہے حالات ہو گئے نے تو مینز ہمارے نزدیک ہے ہی کچھ نہیں اللہ دی ناراضگی. اور ظالموں وکیل بن کے جھوٹ بلوانے بس سارے کھاتے جب ادھر کھلے ہیں نا, یہ ایمان کی کمزور. اور میں ایک چیز بہت کلیئر کر دوں ایمان کی ڈیفینیشن. ایک وکیل کے لیے ایمان کی ڈیفینیشن حق اور سچ کا ساتھ دینا, یہ اس کی ایمان کی ڈیفینیشن ہے. مسجد میں ٹکرے ہیں حق اور سچ کا ساتھ, اس میں اگر آپ کہیں کہ نہیں جی وہ میرا کلائنٹ جھوٹا سچا ہے, آپ اس
کی وکالت کر کے اس کے حق سچ جھوٹ سب میں برابر کے شریک ہے. اور بڑا واضح فتویٰ ہے کہ وکیل ہونے کے ناطے جھوٹا مقدمہ آپ کی کمائی حرام ہے. اسی کہنے بے وقوف ہیں. کتے کا گوشت سانو حرام لگتا ہے. حرام کی کمائی سے لیے وہ بکرے کا گوشت اتنا ہی حرام ہے جتنا وہ کتے کا گوشت حرام ہے. ہمیں فیل نہیں ہوتا, خالی اثر دونوں کا ایک جیسا ہے. تو ان چیزوں پہ ذرا سوچنا ہے. آپ کی وکالت کا آغاز ہے, کوئی اللہ پہ یقین رکھ کے وکالت شروع کریں گے تو یہ جہاد بنے گا آپ کو. یہ آپ جب آخرت میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں کی لسٹ میں جائیں گے تو مجاہدین کی لسٹ میں کھڑے ہو جائیں گے, جو اولیاء اللہ اور انبیاء کرام اور اللہ کے دائیں طرف والے لوگ ہوں گے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسی پروفیشن کے ساتھ آپ نے جنت والی سائڈ پر جانا ہے یا آپ نے جہنم کی ٹکٹیں بک کروانی ہے. تو خیر جناب, آج اٹھوائے جی ان سے حلف اور شروع کریں. آپ نے حلف اٹھانا ہے کہ میں جو کہوں گی سچ کہوں گی, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گی. اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو. جی بتائیں جی, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیں جی اپنا آئی ڈی کارڈ دیں. پہلے گواہ جب بھی جاتا ہے اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کر جاتا ہے. نہیں لائے نا آئی ڈی کارڈ تو سمپل یہاں پر یہ کہ اگلی پیشی پہ جرم ہو جائے گا, آئی ڈی کارڈ دینا پڑے گا. اور وہ بھی کون سا, اس تاکہ وہ اس کا کراس کیا جا سکے کہ واقعی یہ ہے کہ منگواؤ آئی ڈی کارڈ, جلدی سے منگواؤ, ٹائم نہیں ہے, روز عدالتیں نہیں لگا سکتے. جب بھی آپ اپنے گواہ کو لے کر جائیں تو آئی ڈی کارڈ اس کا ضرور اس کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ آئی ڈی کارڈ کورٹ کا جو ریڈر تو ساڈا ریڈر کتنے بھاگ گیا, اور ریڈر کتنے گیا, نہیں ریڈر اصلی ریڈر کتنے گیا, پیر ڈیل شیل تو نہیں کر رہا کہیں, وہ پری ٹرائل سیٹلمنٹ کے اوپر تو نہیں لگا ہوا. ہاں ہم ہی اس کو کراس. ہاں جی, نام کیا ہے آپ کا؟ ماریہ خان مسعود. والد کا نام کیا ہے؟ امیر امان. یہ آپ کی آئی ڈی کارڈ ہے؟ یس سر. ادھر تو کوئی 70-80 سال کی بڈھی ہے اس میں ویسے. خیر بتائیں کیا کہتے ہیں, کیا ہے دیں جی بیان کدھر ہے آپ کو, کوئی بیان شاید کو دینا یا کوئی نہیں دینا. اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ جناب جو میرا بیان حلفی دعوے کے ساتھ ہے وہی میرا بیان ہے, جو میرا بیان حلفی دعوے کے ساتھ لگایا ہوا ہے, کیونکہ کنزیومر میں آپ کیا کر سکتے ہیں, بیان حلفی بھی دیتے ہیں, اور اگر آپ بیان دینا چاہیں تو آپ بیان دے بھی سکتے ہیں. دیں بیان دیں آپ جناب. سر میرا بیان مائک ان کو دے دیں جناب. نہیں بیان حلفی ہم نہیں مانتے, پورا بیان دے. کدھر ہے بیان آپ کا جی؟ بیان ہمیں بتائیں کیا ہوا, کیا تھا, پورا واقعہ بتائیں آپ ہمیں. لکھا ہوا نہیں تھا آپ کے پاس؟ بیان لکھا ہوا پڑھ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کے اندر. سر ایکچولی میں اپنے چچا کی گھر گئی, انہوں نے جو ہے کھانے کی دعوت دی ہوئی تھی. ٹھہر دیں جی, ٹھہر دیں. یہ وکیل صاحب آپ اپنے کلائنٹ کو تیار کروا کر نہیں لائیں. ہاں جی, پھر کیا ہوا, کھانے کی دعوت دی, پھر کیا ہوا؟ نہیں اتنا بھی دیکھ کر نہیں پڑھنا, صرف وہ ڈیٹ شیٹ ہوتی ہے, پورا نہیں ہوتا. ہاں کیا ہوا؟ سر پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ کھانے کے لیے گئے. 8:15 جو ہے ہم ادھر ہوٹل پہنچے, پھر وہاں آرڈر کروایا تو تقریباً 15 سے 20 منٹ میں جو ہے وہ کھانا آیا. اور جو ہے وہ کھانا جب ہم نے کھایا فرسٹ بائٹ پہ ہی جو ہے وہ بوسیدہ تھا اور اس میں سے بدبو آ رہی تھی. تو سر پہ میرے چچا نے جو ہے وہ ہوٹل کی انتظامیہ کو کال کیا اور ان کو دکھایا, ان سے بات کی, لیکن انہوں نے جو ہے اس بات سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ کھانے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ لوگ مطلب بول رہے ہیں. اور انہوں نے جو ہے نا بل کی پیمنٹ مانگی کہ آپ نے بل جو ہے وہ لازمی پے کرنا ہے. تو سر بل تو پے کر دیا تھا میرے چاچو نے. پھر جو ہے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی والوں کو کال کی گئی اور ان کو بلایا تھا کہ وہ سیمپل لے, تو سر اس کی رپورٹ بھی موجود ہے اور انہوں نے کافی بدتمیزی کی. سر جی کیا آپ مانتے ہیں یا کراس کرنا چاہیں گے؟ کراس کریں گے, ٹھیک ہے جناب, کریں. جی میم اپنا نام بتا سکتے ہیں؟ ماریہ خان.
کہاں رہتے ہیں آپ؟ ڈیر اسماعیل خان. اور آپ کے چچا کہاں رہتے ہیں؟ لاہور. اوکے. ساتھ میں گائیڈ بھی کرتا ہوں قانون کے مطابق. جب آپ آرٹیکل 141 پڑھتے ہیں قانون شہادت آرڈر کا کہ جس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوسچنز الاؤڈ ان کراس ایگزامینیشن، تو پہلا جو وہاں پر لفظ ہے وہ یہ لکھا ہے کہ آپ کسی بھی گواہ سے پوچھ سکتے ہیں ہو از ہی اینڈ وٹ از ہز اسٹیٹس ان لائف. یہ لا گائیڈ والے بھی لکھنے پیپر میں سوال آیا تھا کہ کون سا سوال پوچھا جا سکتا ہے. تو کسی بھی گواہ سے اس کا پوچھا جا سکتا ہے کہ ہو از ہی، اس کا نام وغیرہ کیا ہے، اور اس کا اسٹیٹس بھی پوچھا جا سکتا ہے کیا کرتا ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، تعلیم وغیرہ. یہ ایسے سوال پوچھے جا سکتے ہیں. جی کس دن چچا کے گھر رہتے آپ؟ ڈیٹ یا ٹائم بتا سکتے ہیں؟ ڈے یا ڈیٹ بتا سکتے ہیں؟ سر ٹائم تو جو تھا وہ 7:30 کا تھا. سر ڈے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. ڈے یاد نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کیا آپ تعلیم یافتہ ہیں؟ جی سر. ہوٹل کس دن گئے تھے؟ تاریخ کے دن یاد ہے آپ کو؟ سر اسی دن گئے تھے جس دن میں اپنے چچا کے گھر گئی تھی. تو میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ ڈے کے بارے میں کنفرم نہیں ہے مجھے. تاریخ بھی یاد نہیں ہے؟ نو سر. ہوٹل کا نام بتا سکتے ہیں؟ کس ہوٹل گئے تھے آپ؟ دا فوڈ گرینڈ ہوٹل. لیڈنگ objection your man. Witness is being leaded by the لیڈنگ کوشچن کہ ایک کنسیپٹ ہے لا کے اندر دا کوشچن دیٹ سجیسٹ دا آنسر. کوئی بھی جو کالنگ پارٹی اس وقت جو ہمارے کلیمنٹ سائڈ ہے یہ کالنگ پارٹی ہے. کالنگ پارٹی کوئی بھی ایسا سوال اپنے گواہ سے اس کو نہیں کر سکتی اور جواب ایسا نہیں دے سکتی کہ جس کے ذریعے سے کیا ہو وہ ایک شخص کسی جواب تک. جیسے بھی یہاں سے سوال پوچھا گیا تو فوراً اس نے کہہ دیا کہ جناب کیا ہے کہ یہ فلاں ہوٹل. اب آل تو جواب تو آ گیا لیکن آپ اس کو کیا کروا سکتے ہیں؟ آپ اس کو انڈر آبجیکشن آپ اس کو ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں کہ نہیں جناب اس کا جواب یہ کہ ان کو اس کا جواب معلوم نہیں ہے، ہوٹل کا نام معلوم نہیں ہے. یہاں پر جو چیز لکھوائی آپ نے یہ آبجیکٹ کر کے لکھوانا ہے کہ نہیں جناب یہ انہوں نے بتایا انفیکٹ ان کو ہوٹل کا نام معلوم نہیں ہے. تو آپ یہ اسٹیٹمنٹ اس میں لکھیں گے کہ ان کو ہوٹل کا نام معلوم نہیں ہے. میری ایک کوسچن انڈر آبجیکشن ہے اور اس کو ڈیلیٹ کیا گیا بیکاز یہ کونسل نے جو ان کو کوسچن لیڈ کیا ہے. اور محترمہ آپ عدالت میں اس چیز کا خیال رکھا کریں. اگر آپ نے وہ چیز کرنی بھی ہے تو آپ کورٹ سے پہلے پرمیشن لیں. اس طرح آپ رد کریں. جی جگہ بتا سکتے ہیں ہوٹل کہاں پہ واقع ہے؟ سر یہ لاہور میں ہی ہے. ایریا کا نام بتا سکتے ہیں؟ آپ اس میں ایک سادہ سی بات اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوں. تو ہمارے چچا جان ہمیں گاڑی میں لے کر گئے تھے تو مجھے نہیں پتا وہ لاہور کی کس جگہ پر تھا. لیکن اب تو ہو گیا. لیکن یہ عقل کے ساتھ چلو. تم بھی اس طرح تو تم نے چاچا کے بیڑا غلط کرتے ہیں. چاچا کو نقصان کروا دیتے، ڈیمیجز بڑھوا دیتے تم نے چاچا کو. ہاں جی یہ بھی نہیں معلوم کہ ہوٹل کہاں واقع ہے. نہیں معلوم. ٹھیک ہے. گھر سے کتنے بجے روانہ ہوئے تھے؟ کوئی ٹائم؟ سر 7:30 روانہ. 7:30. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تیرا بیڑا کر کے 7:30 بجے تم ڈیرہ غازی خان سے اسماعیل خان سے آئی ہو اور 7 آتے ساتھ ہی روانہ ہو گئی. سر مجھے گواہ کو تیار ہی کوئی نہیں کیا. اس کا تو بیڑا گھر یہی پہ. چلو جی آگے چلو آگے چلو. آلریڈی جب اس نے کہا نا کہ 7:30 پہ میں آئی تو وہ اس نے نوٹ کر لیا تھا تو وہ ٹھیک تھا کہ 7:30 شام کے وقت وہ آئی ہے. اسی وقت جناب سوال بھی ہوگا کون اس طرح لے کر آتا ہے. سر میں صبح کی آپ نے ادھر مینشن کوئی نہیں کیا تھا نا. نہیں سر. نیکسٹ بات یہ کہ 7:30 پہ یہ خان سے پہنچ گیا. 7:08 ہوٹل بھی پہنچ گیا. وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. آگے چلیں. کھانا کھانے کے لیے آپ کے ساتھ کتنے لوگ گئے تھے؟ سر میرے ساتھ میرے چچا تھے جیسے میں نے بتایا ہے اور جو ہے میرے ایک بھائی اور بہن. ٹوٹل کتنے لوگ تھے؟ ہم 4 لوگ تھے. اوکے. تو ڈی خان سے آپ اکیلے آئے تھے؟ نہیں میرے ساتھ میرے بھائی اور بہن ہم 3 گئے تھے وہاں سے.
کیا آپ اکثر اپنے چچا کے گھر آتے رہتے ہیں؟ سر یہ دوسرا تیسرا وزٹ ہی تھا. دوسرا تیسرا مطلب لاہور کا آپ کا دوسرا تیسرا وزٹ تھا. تو اس سے پہلے بھی کبھی کھانا کھانے گئے ہیں سیم ہوٹل پہ؟ نہیں سر. کیا بتا سکتے ہیں کہ جس ہوٹل پہ آپ گئے ہیں اس کے ویٹرز کا یونیفارم کس کلر کا تھا؟ کیا یونیفارم پہنا؟ سر کلر اور ٹائپ یونیفارم کیا تھا ان کا؟ سر وائٹ شرٹ اور مینس شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی انہوں نے. سر شلوار قمیض نہیں تھی, وائٹ شرٹ تھی, بلیک پینٹ اور ساتھ آئیے بلیک شرٹ. پوائنٹ نوٹڈ. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کھانے میں کیا کیا آرڈر کیا تھا؟ سر 3 چکن کباب تھے, 2 ملائی بوٹی اور 3 جو ہے وہ چپلی کباب تھے. اوکے. مینیو نوٹ کرنے کے لیے کیا بتا سکتے ہیں آرڈر آپ نے کیا تھا یا چچا نے کیا تھا؟ سر چچا نے کیا. بل کتنا آیا تھا ٹوٹل کھانے کا؟ سر بل چچا نے پے کیا تھا تو بل کا ان کو ہی پتہ. آئیڈیا تو ہوتا ہے نا جب بل آتا ہے تو ٹپ شپ بھی دی جاتی ہے. سر انہوں نے جو ہے دکھایا نہیں, انہوں نے خود ہی پے کیا اپنے سے. بل چچا نے پے کی؟ جی. پوائنٹ نوٹ کیجیے گا. جب چچا نے بل ادا کیا تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کیش سے ادا کیا ہوگا. سر کیش دیا. نوٹ کیجیے گا. جو بل آیا تھا نظر پڑتی ہے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ 4 لوگ تھے ٹوٹل, تو جو بل آیا تھا کیا وہ مینول تھا, کمپیوٹرائز سلپ تھی یا پی او ایس ایف پی آر کی سلپ تھی؟ بل کی ٹائپ بتا سکتے ہیں آپ؟ سر اس وقت میں چچا کے اتنے قریب نہیں بیٹھی تھی تو, اور میری آئی سائٹ کا بھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے, آئی سائٹ کا بھی میرا ایشو ہے تو وہ مجھے نہیں پتا اس چیز. فوڈ ڈپارٹمنٹ کو کس نے کال کی تھی, آپ نے, چچا نے یا ہوٹل والوں نے؟ سر فوڈ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے میرے چچا نے کال کی تھی, وہ تو مان ہی نہیں رہے تھے. اچھا. فوڈ ڈپارٹمنٹ کا نمبر بتا سکتے ہیں کس نمبر پہ کال کی تھی؟ سر کال میرے چچا نے کی تھی تو. کال چچا نے کی تھی. پوائنٹ نوٹ کیجیے گا. کھانا سارا خراب تھا یا صرف کوئی اسپیسیفک ڈش خراب تھی؟ اس ڈش کا نام بتا سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے سوپ آرڈر کیا تھا تو سوپ میں سے اسمیل آ رہی تھی, صرف سوپ ہی خراب تھا؟ سر سوپ ہم نے آرڈر ہی نہیں کیا تھا, ہم نے جو چکن کی چیزیں آرڈر کی تھیں اس میں سے ساری چکن کی چیزیں, چکن والے مطلب ساری چیزیں خراب تھیں؟ سر جو چکن کی چیزیں آرڈر کی تھیں وہی خراب تھی. ٹھیک ہے. مطلب چپلی کباب جو تھا چکن والا وہ ٹھیک تھا؟ وہ چکن کا نہیں تھا. فوڈ ڈپارٹمنٹ کے کتنے لوگ آئے تھے؟ جو ٹیم آئی تھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی نارملی 2 بندوں پہ مشتمل ہوتی ہے, تو کتنے بندے آئے تھے؟ سر 2 تھے یا 3 تھے, ایگزیکٹلی یاد نہیں لیکن 2 یا 3 تھے. ایگزیکٹلی تو ڈیفینیٹلی جب انہوں نے سیمپلنگ کی ہوگی, آپ لوگوں نے کھانا دیا ہوگا, تو بندے تو دیکھے ہوں گے نا کہ وہ موٹر سائیکل پہ ہیں, آپ کے سامنے اترے ہیں, انہوں نے موٹر سائیکل سے انسٹرومنٹ اتارے, انہوں نے فوڈ کی آپ سے سیمپلنگ لی ہو. سر ہم اصل میں اس ٹائم ہوٹل کے اندر ہی بیٹھے تھے اور آئی تھنک 2 ہی لوگ تھے, وہ خود ہی اندر آ کے انہوں نے وہاں سے موٹر سائیکل پہ ہی آئے تھے؟ سر موٹر سائیکل کا ہم اندر بیٹھے تھے تو دیکھا نہیں ہے کہ وہ گاڑی پہ آئے تھے. پوائنٹ نوٹ کیجیے گا. کس ڈش کا سیمپل انہوں نے دیا تھا فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں نے؟ کباب کا, سوپ کا یا چپلی کباب؟ سر آپ سوپ بار بار کر رہے ہیں, سوپ اس میں تھا ہی نہیں. جو میں نے آپ کو چکن کباب بتائے ہیں اس میں چکن یوز ہوا تھا اور ملائی بوٹی میں بھی چکن تھا, تو سر ان کے سیمپل لیے گئے تھے. سب کے سیمپل. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے چچا کا نام کیا ہے؟ آپ نے نام ظفر اقبال. کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی اس ہوٹل کے پہ اکثر آنا جانا ہے؟ سر اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں اتنا یوزلی آتی نہیں ہوں. کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے چچا جو ظفر اقبال ہیں, اس ہوٹل کے مالک کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی اور کافی
बिहेवियर उनकी जो है वो सर मेरे चचा काफी पोलाइट नेचर के हैं, तो उनकी लड़ाई नहीं हुई इससे। जो खाना बाकी बचा था, क्या वो आपने होटल को वापस कर दिया था, पार्सल करवा लिया? सर वो खराब था, फिर हम पार्सल क्यों कराते हैं, हम पार्सल नहीं कराए उसको। तो वो खाना होटल को वापस कर दिया था आपने? तो वो सैंपल उसका लिया गया, तो वो बस उधर ही रह गया। सैंपल जो है, सैंपल जो है वो होटल के अंदर लिया गया था या सर होटल के अंदर ही लिया गया। होटल के मतलब जो होटल है उसके एक तो है ना कि मतलब रूम है, कमरे के अंदर है, कुछ होटल ऐसे ऐसे जो टेरेस है, सर जहाँ हमारी सीटिंग थी उधर ही आके उन्होंने जो है वो सैंपल लिया था। अंदर कमरे के अंदर यस सर, अंदर। पॉइंट आउट कीजिए। दैट्स ऑल यू नो। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी जो खामी थी ना क्रॉस के अंदर, वो ये होता है कि हर 3-4 सवाल में गवाह को अपने मतलब पर लाकर अपना मौक़िफ़ देना होता है। जब तक आप अपना मौक़िफ़ नहीं देंगे ना, जैसे आपने अगर इसको स्टार्ट किया यहाँ से कि जनाब ये हर चीज़ कहाँ वाक़या नहीं पता, तो आप यहाँ पर मौक़िफ़ देते, पहला मौक़िफ़ देते कि आपको किसी भी बात का इसलिए इल्म नहीं है कि आप ना तो किसी ऐसे होटल पे गए थे और ना ही ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हुआ था। ये मौक़िफ़ नहीं देंगे तो आपका क्रॉस सारा उसको कोई फ़ायदा नहीं है। खाली पॉइंट नोट करवाने से कुछ नहीं होता। आर्गुमेंट्स में आप इतनी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। मौक़िफ़ देकर उसको लेकर चलना है। उसने डेफिनेटली मौक़िफ़ का इनकार करके नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मौक़िफ़ आपने उसका हर 2 से 3 के बाद, जहाँ पर उसने वाइट शर्ट और पैंट की बात की, तो अगर आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि जनाब वहाँ पर तो मैरून जो है वो पैंट का एक वो उसका है और उसमें बेशक आप एंड पे तस्वीरें देने की भी बात कर सकते हैं, उसी वक्त ऑन द स्पॉट भी इसके क्रॉस के दौरान तस्वीर दे सकते हैं। लेकिन आप ये होटल के आप देख लें वर्किंग जो इन्वायरमेंट है, तो ये बिल्कुल गलत, इसलिए कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो हर दूसरे तीसरे पॉइंट पहले आपने इस चीज़ को इनकार करवाना है। फिर उसके बाद जनाब यहाँ पे जो इसने कहा कि 2-3 बंदे थे, उधर भी आप कह सकते हैं कि 2 थे या 3 थे। अब आप इसमें ये वैसे कह सकते थे कि जी मुझे नहीं पता, क्योंकि जब वहाँ पे बाकी और लोग इकट्ठे हो गए थे, रश लग गया था, तो मुझे नहीं पता फूड डिपार्टमेंट से कौन आया है कौन नहीं आया है, पर उसमें से 2-3 लोग खड़े थे जो सैंपल ले रहे, मेरे ख्याल में वही थे जो फूड डिपार्टमेंट के साथ उनका ताल्लुक था। आप हर बात पे ये भी कह सकते कि मुझे नहीं इस चीज़ का पता और मैं जनाब वहाँ पे इधर की रहायशी नहीं हूँ, इस तरह। तो इसमें एक सबसे मेन इशू है मौक़िफ़ का। जब तक आप मौक़िफ़ के ऊपर नहीं आएंगे तो तब तक आप उस चीज़ को लेकर आगे नहीं चल सकते। अब उसके बाद आर्ग्यूमेंट में आप ले जा सकते हैं कि जो चीज़ वहाँ से सैंपल के बाद उधर से आई है वो तो चिकन कढ़ाई है और इनके ऑर्डर में चिकन कढ़ाई थी नहीं, तो इसका मतलब है कि वो जो चिकन कढ़ाई सैंपल की गई थी वो कोई और सैंपल था ऐसा जो किया गया था। लेकिन कुछ चीज़ें आपने बचा लेनी है, छुपा लेनी है, जिसको अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट के अंदर जाके, ताकि यहाँ पर तो हर चीज़ का वो जवाब दे रहे हैं, वहाँ पर आपने कुछ चीज़ें बचानी है। लेकिन ये साथ साथ जितनी भी चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि यहाँ पर आपका जो एक फेयर होता है किसी भी कोर्ट में जाके खड़े होने का और ऐसे सवाल करने का, वो ख़त्म हो जाए। इस तरह की प्रैक्टिस के बाद आप बड़े आराम से किसी भी फोरम पे जाकर भी क्रॉस कर सकते हैं। और वक्त के साथ साथ इसमें जब हमारे क्रॉस चलते रहेंगे, नेक्स्ट वीक यही इस सिलसिले को हमने कंटिन्यू रखना है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपको नई बातें, क्वेश्चन पर यही है, क्योंकि वहाँ पर एक केस पर तो आपने क्रॉस नहीं करना होता, हम आपको रट्टा नहीं लगवाना चाहते, हम आपको साथ ला बताना चाहते हैं कि आप देखें कहाँ क्या पूछा जा सकता है, कहाँ क्या नहीं पूछा जा सकता, तो उस तरीके कार के मुताबिक हम इंशाल्लाह चलेंगे। लेकिन अगर हम ये देखें इट वॉज देयर फर्स्ट एफर्ट, तो इसलिए आपसे एक बहुत अच्छी एफर्ट थी, बहुत अच्छी उन्होंने कोशिश की। सबसे जो बड़ी इसमें एक मेन चीज़ जो इम्प्रूवमेंट है वो ये है कि यहाँ पे खड़े होकर शुरू में बोलना, यही बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट होती है। जो आप सब लोग नए वकील हैं, आप सब लोग जो कोर्स में जाते हैं तो पहले शुरू में क्या हालात होते हैं, चाहे आप अपनी फील्ड में जितने भी एक्सपर्ट रहे हों, लेकिन एक जो अदालत के अंदर जाकर एक उसका एक बाकायदा डेकोरम का फेयर होता है, वो आप वहाँ पर फील करते हैं, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आप उसको ओवरकम कर सकते हैं यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के ज़रिए से। तो इंशाल्लाह जनाब इसमें आई फाइनल आर्ग्यूमेंट, वो अब नेक्स्ट कल की जो हियरिंग है इसमें आप इसी को फाइनली आर्ग्यू करें, तो हम साथ ही फैसला सुना देंगे कि कोई इसमें रिलीफ मिलता है नहीं मिलता, कुछ करना है या कुछ उसमें नहीं करना। साथ अपने कोई जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर कुछ चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हों तो वो भी आप उसको क्या कर सकते हैं, कोई वीडियो एविडेंस वगैरह भी पेश कर सकते हैं, सारे मामला करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो जनाब अगली पेशी तक अल्लाह हाफ़िज़।